السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہوٹل نائٹ شفٹ کا دوسرا حصہ۔ میرا مینیجر ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ ہوٹل کے سوئمنگ پول کے ایریے میں روشنی بہت ہی کم تھی۔ وہاں صرف 40 واٹ کے بلب لگے ہوئے تھے جو 4 کونوں میں لگے تھے۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا کیونکہ وہ روشنی دینے کے بالکل بھی قابل نہیں تھے۔ یہ پورے ہوٹل کا سب سے بڑا کمرہ تھا اور کم روشنی کی وجہ سے سوئمنگ پول کی دیواریں اور بھی زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھیں۔ کئی بار جب میں پول کی طرف دیکھتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی لمحے پانی کے اندر سے کچھ نکل کر اور مجھے اندر کھینچ لے گا اور وہاں مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ان خیالات کو جھٹک دیا اور صفائی کے کام پر دھیان دینے لگا۔ جیسے ہی میں سوئمنگ پول کے اندر سے پتلی ڈنڈیاں نکالنے لگا، میں نے پانی کے اندر اپنے پیچھے کسی کا سایہ دیکھا۔ میں فوراً پیچھے مڑا، اتنی تیزی سے پانی میں گرنے والا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دوبارہ پانی میں دیکھا مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے صفائی مکمل کی اور سوئمنگ پول کے دروازے کو تالا لگا دیا اور تیزی سے واپس کاؤنٹر پر آ گیا۔ میں نے اپنی صبح کی شفٹ کے ساتھیوں سے اس واقعے کا ذکر کیا مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ یہ بات سن کر سب نے میرا مذاق اڑایا جیسے میں کوئی کہانی بتا رہا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی کہ کیوں کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد میرے ساتھ سب سے زیادہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس دن نیوز میں بتایا گیا تھا کہ رات کو شدید طوفان آئے گا۔ طوفان کی وجہ سے کچھ گھنٹوں کے لیے بجلی بھی جا سکتی ہے۔ میں ہوٹل کے عام سے ایریے میں بیٹھا تھا اور یہ خبر دیکھ رہا تھا اور اچانک پورے ہوٹل کی لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے کچھ لمحے تو مکمل اندھیرے میں گزارے، پھر فون کی گھنٹی بجی۔ ایک مہمان کی آواز آئی جو غصے میں شکایت کر رہا تھا کہ ہوٹل میں بجلی کیوں نہیں ہے اور کیا ہوٹل میں کوئی بھی جنریٹر نہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جنریٹر کل ہی خراب ہو گیا تھا اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ وہ کچھ مزید شکایات کر کے فون بند کر دیتا ہے۔ مجھے خیال آیا میں اپنی ٹارچ لے کر کاؤنٹر پر واپس چلا جاؤں تاکہ اگر کوئی اور بھی شکایات کے لیے آئے تو میں تیار رہوں۔ یہ اچھا تھا کہ ہوٹل کے اندر کم از کم ایک ٹارچ رکھی ہوئی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کافی پرانی تھی اور اکثر صحیح سے کام نہیں کرتی تھی۔ جب میں نے اسے چلایا تو روشنی بہت ہی دھیمی اور بجھ بجھ کر آ رہی تھی۔ اس وقت میں ہوٹل کے ہال میں کھڑا تھا جب مجھے اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی تھی، کسی عورت کے رونے یا تکلیف میں کراہنے کی آواز تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ہر طرف گھمائی تاکہ دیکھ سکوں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہ آواز ہوٹل کی دیواروں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اندر قید ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو، مگر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اصل میں یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ
وہ آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مجھ تک پہنچنے والا ہو۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک اور بگڑا ہوا تھا، اور اس کا جسم ادھڑا ہوا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی، پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اور پھر اچانک بجلی واپس آ گئی، اور وہ بھی اندھیرے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ میرا دماغ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کئی لمحے گزر گئے۔ میں ہمت کر کے واپس کاؤنٹر پر آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ رات میں نے کیسے گزاری، مگر جیسے ہی صبح ہونے لگی، میں اپنی شفٹ کے ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل سے نکل گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے باس کو فون کر کے کہا، میں بیمار ہوں، آج رات کام پر نہیں آ سکتا۔ سچ بالکل واضح تھا کہ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ نئی جاب ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے یہ جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس رات کے بعد جب بھی میں سونے کی کوشش کرتا، اس عورت کا خوفناک چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ شکر ہے کہ بجلی صبح کے وقت واپس آ گئی، ورنہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اگر مجھے 6 ماہ ہو جاتے تو میں یہ جاب چھوڑ سکتا تھا۔ کمپنی پالیسی تھی کہ 6 مہینے کے بعد ہی جاب چھوڑی جا سکتی ہے۔ رات کا وقت ہے اور میں ہوٹل پہنچ چکا ہوں۔ نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ آج پھر طوفانی رات ہوگی۔ میں نے اس بار ایک نئی ٹارچ خرید لی تھی اور اپنے لیپ ٹاپ کو بھی مکمل چارج کر چکا تھا، اور میں نے ایک اضافی بیٹری بھی رکھ لی تھی تاکہ اگر بجلی دوبارہ چلی جائے تو میرے پاس روشنی موجود ہو۔ ہوا شدید چلنے لگی۔ 5 سال پہلے اس ہوٹل کے ایک کمرے میں رات کی شفٹ میں کام کرنے والے ایک ملازم نے ایک عورت کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی ایک طوفانی رات کو پیش آیا تھا۔ اگلی صبح اس عورت کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی، مگر جس ملازم نے یہ قتل کیا تھا اس کا کوئی نام و نشان نہ مٹا۔ اگلی صبح ہوٹل کے عملے کا نائٹ شفٹ میں کام کرنے والا ملازم مردہ پایا گیا۔ اس کا جسم بھی اسی طرح مسخ تھا اور قتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اگر کہانی پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات ہمیشہ ہوتی رہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔